السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس ٹاپک کو میں اس ویڈیو میں کور کروں گی وہ ہے تھیمز اینڈ اسٹائلسٹیکل ڈیوائسز آف دا پوئم اولڈ کمبرلینڈ بیگر بائی ولیم ورڈسورتھ۔ اس سے پہلے میں اپنی ایک ویڈیو میں اولڈ کمبرلینڈ بیگر کی ڈیٹیل ڈسکرپشن دے چکی ہوں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس سے پہلے جا کے وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پورا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم لائن بائی لائن دیکھتے ہیں کہ اس پوئم میں کون کون سی تھیمز ڈسکس کی گئی ہیں۔ فرسٹ تھیم از پاورٹی اینڈ سوشل انیکوالٹی۔ پاورٹی کہتے ہیں غربت کو اور سوشل انیکوالٹی کہتے ہیں جب کسی انسان کو سوسائٹی میں وہ رتبہ نہیں دیا جا رہا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ لیول نہیں دیا جا رہا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اب اس پوئم میں جو پوئٹ ہیں انہوں نے اس بیگر میں اور جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جو رچ پیپل ہیں ان کے درمیان ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے کہ کیسے وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، انہیں معاشرے میں، انہیں سوسائٹی میں عزت دی جاتی ہے، انہیں رسپیکٹ دی جاتی ہے، انہیں ویلیو دی جاتی ہے، اور جو لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا جو غریب ہوتے ہیں انہیں سوسائٹی کا پارٹ نہیں سمجھا جاتا، انہیں ویلیو امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اب چونکہ اس بیگر کے پاس، اس بھکاری کے پاس مٹیریل پوزیشنز نہیں ہوتی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کے پاس گھر نہیں ہوتا، اس کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، اچھے جوتے نہیں ہیں، تو اس لیے لوگوں کی نظروں میں یہ وہ ویلیو نہیں رکھتا جو ایک امیر دولت مند شخص جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی ریالٹی کو پوئٹ نے اس پوئم میں ڈسکرائب کیا ہے۔ اور مین چیز اس کی یہ کہ ورڈسورتھ نے اس اولڈ مین کو، اس بیگر کو ایک سمبل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ کس کا سمبل؟ ان ممبرز آف سوسائٹی کا سمبل جنہیں کہ ہم اوور لک کر دیتے ہیں، جنہیں کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے پاس مٹیریل پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب جہاں یہ پوئم ریئلٹی بتا رہی ہے وہاں یہ کوئی ایک میسیج بھی دے رہی ہے۔ اس میں سے ایک میسیج یہی ہے کہ صرف دولت ہی نہیں ہوتی جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح اصل دولت جو ہے آپ کے پاس جو مٹیریل پوزیشنز ہیں اس سے نہیں گنی جاتی۔ مٹیریل پوزیشنز ہی صرف آپ کی دولت نہیں ہے بلکہ آپ کا جو نیچر کے ساتھ کنیکشن ہے وہ اصل میں جو ہے وہ آپ کی اصل دولت ہے۔ نیکسٹ تھیم از ہیومن کنیکشن اینڈ کمپیشن۔ اب ہیومن کنیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے ایک لنک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم سب انسان ہیں تو ہم جڑے ہوئے ہیں ایک سب کے ساتھ۔ اور دوسرا کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ ہمدردی کی، ایک لگاؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ پوئم جو ہے وہ کس بارے میں بتا رہی ہے؟ یہ بیگر اور جو لوگ وہاں پہ جو اس کے ارد گرد سے گزر کے جاتے یا پھر جن سے وہ ملتا ہے ان کا آپس میں ان دونوں کا انٹریکشن بتاتی ہے کہ کیسا انٹریکشن ہے ان دونوں کا آپس میں۔ اب یہ پوئم جو ہے وہ بیگر کو ایک ایسا فگر، ایک ایسا سمبل شو کر رہی ہے جو کہ غربت میں رہنے کے باوجود، یعنی کہ وہ غریب ہے پھر بھی جو ہے وہ کائنڈنس اور ایمپتھی شو کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ اسے امپورٹنس نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کائنڈ ہے۔ اب بیگر کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، ورڈسورتھ اس سے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ہیومنز کا آپس میں کنیکشن جو ہے اور جو کمپیشن ہے یہی ایک سوسائٹی کی اہم بنیاد ہے، اہم روٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے یہ پوئم کہ جو کمپیشن ہے یہ سوشل بیریئرز کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو گیور ہے یعنی کمپیشن دینے والا اور جو لینے والا ہے ان دونوں کی لائف کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ نیکسٹ از ریزیلینس اینڈ اسٹرینتھ۔ ریزیلینس اینڈ اسٹرینتھ کا مطلب ہے طاقتور ہونا یا پھر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی طاقت ہونا کسی کے اندر۔ اب اس تھیم کو جو ہے وہ رائٹر بیگر کے تھرو
پریزنٹ کر رہے ہیں۔ بیگر کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ پاورٹی بھی ہے، غریبی بھی ہے اس کے اوپر، اور مشکلات سے بھی وہ گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان مشکلوں سے، ان پرابلم سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس کے اندر طاقت ہے اور اس کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے۔ اب یہ پوائم بیگر کو ایک ایسا پرسن پریزنٹ کر رہی ہے کہ جو کہ مختلف قسم کے مشکل مراحل سے گزرتا ہے اپنی ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ پوئم رائٹر نے لکھی تھی تو اس کے ذریعے میسیج بھی دینا تھا، تو یہ میسیج یہ ہے کہ جو ریڈرز ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو نوٹ کریں، اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو نوٹ کریں کہ آیا جب ان پہ کوئی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد آتی ہے سب سے مین اور امپورٹنٹ تھیم آف دا پوئم جو ہے وہ نیچر اینڈ سمپلسٹی۔ اب اس کے 2 پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیچر جو ہے اس میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ سمپل بالکل ہو جاتا ہے، نیچر سمپلسٹی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور دوسرا جو بیگر تھا وہ بھی اسی طرح ہے کہ نیچر میں کمفرٹ حاصل کرنے والا بندہ تھا، اور دوسرا کہ اس کی لائف بھی بڑی سمپل تھی۔ اس کی لائف اس کے ارد گرد کے لوگوں اور اس کے ارد گرد کی جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں ان کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ ورڈزورتھ کی زیادہ تر پوئمز کے اندر اس آئیڈیا کو بتایا گیا ہے کہ جو کمفرٹ ہے یا وزڈم ہے وہ آپ کو نیچر سے ہی ملتی ہے۔ آپ کو اگر کسی بھی چیز کے بارے میں علم جاننا ہے یا نالج جاننی ہے تو وہ آپ کو نیچر سے ہی ملے گی۔ اور یہ پوئم زیادہ تر بتاتی ہے کہ جب آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر سمپلسٹی آ جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے جو بیگر ہے اس کا لائف سٹائل بالکل سمپل تھا اور لوگوں کے ساتھ وہ بالکل ہمبل تھا، کائنڈ تھا، حالانکہ لوگ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے اور اسے مٹیریل پوزیشن سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا۔ اب ہم اس پوئم کی اسٹائلسٹیکل ڈیوائسز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسٹائلسٹیکل ڈیوائسز وہ لٹریری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے ہم میننگ کنوے کرتے ہیں اور ٹون کریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میٹافر، سیملی، ایلیٹریشن، آئرنی، پرسونیفیکیشن، یہ ساری جو ہیں وہ ہماری اسٹائلسٹیکل ڈیوائسز ہیں۔ تو فرسٹ ڈیوائس جو اس پوئم میں یوز کی گئی ہے وہ ہے امیجری۔ امیجری ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ پوئٹس، ناولسٹ یا دوسرے رائٹر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ریڈر کے مائنڈ کے اندر کوئی پکچر کریٹ کر سکیں۔ جیسے ہم وہ پکچر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوورآل اسٹوری کیا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ رائٹرز ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹوری کیا ہے۔ اب ورڈزورتھ جو ہیں اس پوئم کے اندر امیجری کو یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ بیگر کی اپیرنس کو، اس کے کلوتھس اور اس کے سراؤنڈنگس کو شو کرتا ہے، جس کے ذریعے ریڈر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پورا اوور آل رائٹر کہنا کیا چاہتا ہے، اور دوسرا کہ وہ پکچر ایک مائنڈ میں کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیسا ماحول تھا۔ نیکسٹ ڈیوائس از سمبولزم۔ سمبولزم میں ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی آئیڈیا کو ایز اے سمبل کے طور پہ یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیپر آئیڈیا کو کنوے کر سکیں۔ اب اس پوئم میں جو بیگر ہے وہ پاورٹی، ولنریبلٹی اور ہیومینٹی کا سمبل ہے۔ یہاں پہ پاورٹی کا مطلب غربت اور ولنریبلٹی کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بے بسی ہو، ٹھیک ہے، بے بس ہی تھا نا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ نیکسٹ ڈیوائس از ریپیٹیشن۔ ریپیٹیشن سے مراد ہے جب ہم کسی ورڈ یا فریز کو جو ہے وہ ایک پوئم کے اندر بار بار ریپیٹ کریں، جیسے کہ اس پوئم میں دا اولڈ کمبرلینڈ بیگر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے تاکہ بیگر کی امپورٹنس سوسائٹی کے میں بتائی جا سکے اور دوسرا ایک ردم کریٹ کی جا سکے۔ نیکسٹ ڈیوائس از پیتھوس۔ پیتھوس میں کیا ہوتا ہے جب آڈینس میں ایمپتھی یا آپ ایموشنل فیلنگز کریٹ کرو، جیسے کہ اس پوئم میں جیسے جیسے ریڈر اس کو پڑھتا جاتا ہے اور موو آن کرتا ہے تو اسے بیگر کی جو حالت ہوتی ہے اس پہ ترس آتا ہے اور ایز وہ بیگر کو اس کے ساتھ سمپتھی اور ایمپتھی فیل کرتا ہے۔
اب اس کے بعد ڈیوائس آتی ہے انجیممنٹ. انجیممنٹ وہ پوئٹک یا لٹری یا وہ اسٹائلسٹک ڈیوائس ہوتی ہے جس میں کوئی بھی پوائنٹ وہ ایک سے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی پنکچویشن مارک نہیں لگا ہوا ہوتا تاکہ وہ فلو کنٹینیوٹی کو دکھائے. اسی طرح ہی اس پوئم میں بھی آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا ٹیکسٹ میں کہ آپ کو نہیں نظر آ رہے ہوں گے پنکچویشن مارکس. تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا ٹاپک دا تھیمز اینڈ اسٹائلسٹیکل ڈیوائسز یوزڈ ان دا پوئم دا اولڈ کمبرلینڈ بیگر بائی ولیم ورڈزورتھ. اس سے پہلے میں اپنی ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں نے اس کی ڈیٹیلڈ سمری یا ڈسکرپشن بتائی ہے. آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا, میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. میک شیور ٹو لائک دا ویڈیو, شیئر the video, comment about the video in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.